حمل کی حفاظت کا کوئی دعا بتائیں۔ بہرحال سب سے بڑی دعا تو میری بیٹی اللہ سے دعا مانگتی رہے، اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ آیت ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا یہ پڑھا کریں۔ بہرحال حمل گر جاتا ہے، بعض اوقات رحم کمزور ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹروں کی رپورٹ میں تو وہ نہیں آئے گی، لیکن کسی اچھے حکیم سے جو صحیح معنی میں حکیم ہو اس سے دوائیں لیں، تو طب یونانی میں اس کی دوائیں موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی قبرستان میں جائے تو اس کو دعا کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کرے، کیونکہ دعا تو حضور نے بھی فرمائی ہے السلام علیکم یا دار قوم المؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر یغفر اللہ لنا ولکم، تو دعا تو حضور نے بھی کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میدان حشر جو ہے وہ عرفات میں ہوگا، بالکل غلط کہتے ہیں، میدان حشر شام میں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی امام قرآن شریف دیکھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حنفی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پہلی بات یہ بتائیں نماز کون سی ہے، فرض ہے یا نفل ہے؟ فرض ہے تو نہیں پڑھ سکتا، نفل ہے تو اس میں توسع ہے۔ اذان کے بعد جو دعا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگی جاتی، وہ بغیر ہاتھ اٹھائے مانگی جائے۔ میرا بیٹا 10 سال کا ہے، ضد بہت کرتا ہے، اس کے لیے آپ زمزم پلائیں اسی نیت سے، چونکہ زمزم ہر بیماری کی شفا ہے۔ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تازہ کھجوریں بھی استعمال فرمائی ہیں، رطب بھی فرمائی ہیں، اجوا بھی فرمائی ہے، سخاوی بھی، جو مدینے میں کھجوریں ہوتی تھیں سب آپ نے استعمال فرمائی ہیں۔ بیوی دین کے کام میں رکاوٹ بنتی ہے، ایسی بیوی کو آپ خود رکاوٹ نہ بنائیں، گھر سے نکال دے جان چھوٹ جائے گی، پھر کبھی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اگر تم نے دین میں رکاوٹ کی میں تمہیں گھر میں نہیں رکھوں گا۔ ایسی بیوی کا کیا فائدہ جو بجائے دین میں مدد کرنے کے رکاوٹ بنے۔ میرے بھائی کے فوت ہونے کے بعد اس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی 2 بیٹیوں اور بیوہ کی کفالت کرنے کے لیے پہلے اپنی بیوی سے اجازت لینے کے بعد والدین کی مرضی کے خلاف دوسرا نکاح کیا۔ بہرحال جو ہوا ٹھیک ہو گیا، ویسے والدین کی اجازت لینی چاہیے تھی، لیکن اگر نہیں بھی لیا نکاح ہو جاتا ہے۔ بالکل والدین کی نافرمانی کی ہے آپ نے، استغفار بھی کریں اور والدین کو راضی کرنے کی بھی کوشش کریں۔ داڑھی کو کالا کرنا تو جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی رنگ کریں تو وہ جائز ہے۔ جھوٹ بول کے خرید و فروخت کرنا، منافع کمانا بالکل حرام ہے۔ روضہ مبارک پہ جا کے سرکار دو جہاں سے نہیں بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہم ارزقنا شفاعت نبی کا، یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔ میرے دائیں بائیں شیعہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ بول چال رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، بات اچھی کرتے ہیں کہ ان کے گھر کی چیزیں نہیں کھاتی آپ، تو اچھی بات یہ ہے، تقویٰ اسی کا نام، ورنہ بطور فتویٰ تو جائز ہے۔ آپ اور جو چیزیں کھا رہی ہیں وہ ساری کافروں کی نہیں ہیں،
یا پیپسی پیتی ہیں، مرنڈا پیتی ہیں، کوکا کولا، یہ کن کا ہے؟ یہ بھی تو کافروں کا ہے۔ کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک مسجد میں مقیم دوسری جماعت نہیں کرا سکتا، کیا ادھر ہم اپنے ہی مسجد میں دوسری جماعت کرا سکتے ہیں جبکہ پہلی جماعت کے ساتھ نہ ملنے کا کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہے؟ تو بالکل ناجائز ہے پہلی جماعت میں ملنا۔ اور اگر مجبوری ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ جس جگہ امام نے نماز پڑھائی ہے تو اس جگہ نہ کرو، دوسری جگہ جا کے جماعت کر لو۔ اور یہ مکے کا حرم تو اتنا بڑا ہے کہ کہاں جائیں گے نکل کر؟ حرم میں جو 1,00,000 کا ثواب ہے وہ پورے حدود حرم میں ہے۔ مکہ کے حدود حرم یعنی پورا مکے کا شہر حرم ہے، مینا حرم ہے، مزدلفہ حرم ہے، تو جہاں بھی نماز پڑھیں گے 1,00,000 ملے گا۔ اگر بار بار وضو کرنے کے بعد چھوٹے پیشاب کے قطرے نہ رکیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گا، یعنی عصر کو جو وضو کرے گا مغرب تک کافی ہے، مغرب کو جو کرے گا تو عشاء تک کافی ہے۔ اور ویسے انڈر ویئر وغیرہ بھی رکھیں تاکہ کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے۔ آپ میری بیوی کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کی جزائے خیر دے۔ میں تو سچی بات یہ ہے کہ اس کے جو خدمات ہیں نا اس کے نصیب پہ حیران ہوں۔ آج صبح میں درس دے کے حرم سے نکل رہا تھا تو ایک آدمی مجھے آ کے ملے، میں نہیں جانتا، کہنے لگے حضرت میں امریکہ میں کیلیفورنیا میں ہوتا ہوں، میرے 3 بیٹے ہیں، وہ بھی دین پڑھ رہے ہیں، میری بیوی بھی عالمہ ہے، میں بھی الحمدللہ دین پڑھاتا ہوں، تو آج میں آپ کی زوجہ محترمہ کے ثواب کے لیے ابھی عمرہ کر کے فارغ ہو کے آ رہا ہوں۔ اللہ عالم کون ہیں، کہاں رہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے علماء کی اور طلباء کی خدمت میں زندگی گزار دی نا، اللہ اس کو بدلہ دے رہا ہے۔ اتنے جو لوگ دعائیں کر رہے ہیں، کسی نے کہا بھی نہیں ان کو۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز پڑھنی جائز نہیں ہے۔ مرنے کے بعد ہر نیک آدمی کا جسم محفوظ رہتا ہے، کوئی ضروری نہیں، اللہ چاہے محفوظ رہے، اللہ چاہے نہ رہے، چاہے وہ نیک بھی ہو۔ فاسق فاجر کے اجسام جو ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ محفوظ رہے، کبھی محفوظ ہوں گے کبھی نہیں ہوں گے، یہ اس کا نظام ہے، اس کو وہ جانتے ہیں، چونکہ وہ ایک ایسا عالم ہے جو عالم غیب ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے۔ کہتے تھے کہ بی بی عائشہ کی عمر کتنی تھی نکاح کے وقت؟ نکاح کے وقت تو خیر ان کی عمر 9 سال تھی، لیکن بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رخصتی بھی 9 سال میں ہوئی، لیکن بعض محققین نے تحقیق کی ہے تقریباً اس وقت عمر 11 سال بنتی ہے۔ بہرحال 9 سال ہو یا 11 سال ہو، تو اللہ نے جن کو حضور کی بیوی ہونے کے لیے چن لیا تھا تو اس نے ان کو طاقت بھی دے دی، اس میں کیا مشکل ہے؟ اچھا یہ سوالات پہلے تو کیے جاتے تھے، اب تو 8 سال کی بچیوں کے بچے لڑکے ہیں، بچے پیدا کر رہی ہیں، تو پھر بی بی عائشہ پہ اعتراض کر کے مطلب؟ میں مکے میں مقیم ہوں، بیوی کو وزٹ پہ بلایا ہے، اسی دن کرنا؟ ہاں جی بالکل، جس دن آئے احرام پاکستان سے باندھ کے آئے، یہ نہیں کہ یہاں آ کے باندھے۔ محلے کی مسجد کی امام کی موجود بھی ہوئے، مغرب نماز کسی اور نے پڑھائی، بہرحال اگر وہ قرآن صحیح نہیں پڑھتا تو نماز نہیں ہوتی، اور امام مسجد جو ہے وہ اولا ہے بالمسجد، اگر وہ نہیں آئے تھے تو کسی کو بھیجتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک عورت کا خامند فوت ہو گیا، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، خامند کی وراثت سے اس کو 4تھا حصہ ملا، ٹھیک ہے، تو اس نے یہ کیا کہ وہ سارے پیسے لگا کے دین کا مدرسہ بنا دیا تاکہ میرے خامند کو بھی ثواب ہو اور مجھے بھی ثواب ہو، اور اسی میں ہر سال خامند کے نام کی قربانی بھی، بڑی خوش نصیب عورت ہے۔
جو خاوند کے مرنے کے بعد بھی وفا کر رہی ہے۔